السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ، ان کا سیگا نا اٹینشن ہو جاؤ، خبردار کا سیگا ہے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی تعریف قرآن پاک میں کئیوں مرتبہ کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے ان پاک خاص بندوں کو بہت زیادہ پسند کیا، جنہیں اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، مومن کا، مومنوں کا، مومن مومنات کا، مسلمان اور مسلم مسلمات اور مومن مومنات میں بہت فرق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اکثر ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مومن اور مومنات
اور مسلم اور مسلمات، یہ کیا فرق ہے؟ تو مسلمان کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے. ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں. مسلمان وہ ہے جو اسلام میں، جیسے وہ غیر مسلم تھا اور جب کلمہ پڑھا اور دل سے کلمہ پڑھا، دل سے اس نے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا. کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ ہوا مسلمان. اور جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو وہ ہے مسلمان، اور جس کے اندر اسلام داخل ہو جائے وہ ہے مومن. جس کے اندر اسلام، جس کے خون کے اندر، جس کے روح کے اندر، جس کے دل کے اندر اسلام رچ بس جائے، وہ اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اس کو بولتے ہیں مومن اور مومنات. جس کے اندر اسلام داخل ہو جائے. تو آئیے آج جس عظیم ہستی سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری فرمائے. کون خواجہ؟ جو عراق میں ایک چھوٹا سا قصبہ سنجر ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی. اور آپ کون؟ آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ ام الورا ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ. والد والدہ دونوں سادات گھرانے سے سلسلہ، حسنی بھی حسینی بھی. میرے خواجہ کون ہے؟ حسنی بھی حسینی بھی، جسے کہتے ہیں نجیب الطرفین سید. والدہ کی جانب سے بھی سید، والد کی جانب سے بھی سید. مطلب آپ کا شجرہ نسب حضرت جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا اور پھر حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت سے جا کر مل جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ عطا رسول ہیں، اولاد رسول ہیں. آپ کو، آپ کا نام آپ کے والدین نے معین الدین چشتی، معین الدین آپ کے والدین نے آپ کو نام دیا. معین کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور دین کا مطلب ہے دین. معین الدین یعنی دین کا مددگار، دین کی مدد کرنے والا. 14 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور سنجر ایک جگہ ہے جہاں پر آپ دنیا میں تشریف لائے. 14 برس کی عمر میں آپ کے والد محترم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور اس کے بعد آپ کی والدہ بھی اس دنیا فانی سے الوداع کہہ کے چلی گئی. 14 برس کی عمر میں ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھے پر زندگی کا بار آ گیا. آپ کے والد محترم نے آپ کے لیے ایک پنچکی اور ایک پھلوں کا باغ وراثت میں چھوڑا. اب آپ کا دن بھر کا شغل یہی ہوتا کہ دن بھر آپ باغ کی دیکھ بھال کرتے،
پودوں میں درختوں میں پانی دیتے، اس کی نگرانی کرتے اور اپنے پنچکی کی حفاظت کرتے۔ اس سے جو بھی آپ کو آمد ہوتی اس سے آپ کا گزر بسر چلتا رہا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن آپ اپنے درختوں کو اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، اپنے باغ کی نگرانی کر رہے تھے، تو اچانک وہیں سنجر کے ایک بزرگ جو تھے جن کا نام ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو مجذوب تھے، لیکن سارے سنجر میں ان کے بڑے چرچے تھے، وہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھے، اور وہ دیوانہ وار ادھر ادھر اپنا گھومتے رہتے تھے اللہ کی یاد میں۔ وہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں اچانک آ پہنچے۔ آپ کم عمر کے 14 برس کی عمر ہی کیا عمر، بچپن کی ہی عمر کہلاتی ہے، لیکن آپ کو بزرگوں کا ادب آپ کے والدین نے سکھایا ہوا تھا، اور آپ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و احترام کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے باغ میں اللہ کا وہ ولی جسے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ تشریف لائے ہیں، تو آپ نے انہیں بڑے احترام کے ساتھ، میرے خواجہ نے انہیں ایک درخت کے نیچے بٹھایا، ان کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، سلام کہا، اور پھر انہیں بٹھایا، اور ان کی خاطر کی، اور ایک انگوروں کا خوشہ توڑ کے لائے، آپ کو نذر کیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، پانی پیش کیا، اور ادب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی غور سے سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کو باغور آپ کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اپنے جھولے میں سے، اپنے تھیلے میں سے ایک خلی کا ٹکڑا، ایک سوکھی روٹی نکالی، اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے منہ میں ڈال دی۔ بس روٹی ڈالنا تھا منہ میں۔ آپ بزرگوں کا احترام کرتے تھے، آپ نے بغیر چو چرا وہ جھوٹی روٹی، چبائی ہوئی روٹی محبت کے ساتھ کھا لی۔ حلق سے وہ روٹی کا نکلنا، گزرنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ اب دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اصل حقیقت جو ہے دنیا میں انسان کی پیدا ہونے کی، جس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، وہ حقیقت سامنے آ گئی۔ دنیا فانی نظر آنے لگی، نہ باغ میں مزہ آنے لگا، نہ پنچکی میں۔ بس اب تو کسی رہبر کی ضرورت تھی جو اللہ تک پہنچا دے۔ بس اس رہبر کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ اللہ نے ایسی ہدایت دی اور بزرگوں کی نظر عنایت ہو گئی۔ بس ہوا یہ کہ آپ نے اپنی پنچکی اور اپنا باغ آنن فانن میں بیچ دیا، فروخت کیا۔ وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کیا، اور پھر آپ اپنے پیر و مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے کسی مرد قلندر کی، کسی عارف باللہ کی، کسی اللہ کو آشنا کر جاننے والے کی، اللہ کے قریب جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب وہ مل جائے، مرشد کامل مل جائے، تو پھر راہ جو ہوتی ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک خود کہتا ہے،
ہم 5 وقت کی نماز میں اور جتنی نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بنا نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام والے بندے۔ انعام والے بندے کون؟ جو صدیقین، شہداء، صالحین اور اللہ کے خاص ولی بزرگ۔ اس انعام والے بندوں کی تلاش میں جب بندہ نکل جاتا ہے، ان لوگوں کی راہ پہ چلا ہے اللہ، ان لوگوں کی راہ۔ کن لوگوں کی؟ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اور انعام والے بندے، انعام وہ کہ وہ اللہ کے اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ کیسے رنگ میں رنگے ہوئے؟ رنگ میں کیسے رکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، کہنے لگے، کچھ صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ عیسائی لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں پیلے رنگ کے، زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے ہیں کہ اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ جائے۔ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد سب سے پہلے زرد رنگ کے پانی سے نہلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے عیسائی بنا دیا، عیسائیت کے رنگ میں رکھ دیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام کے رنگ میں ہیں، اسلام ہمیں کس رنگ کے پانی سے اپنے بچوں کو غسل کرنا سکھاتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کس رنگ کے پانی میں غسل دیں کہ ان پہ اسلام کا رنگ چڑھ جائے؟ تو جیسے ہی یہ سوال صحابہ کرام نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تو اسی وقت جبرائیل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئے، صبغت اللہ۔ صبغت کہتے ہیں رنگ کو، اور صبغت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ کہ تم اپنے بچوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اذان دی جاتی ہے، اس کے کان میں کیا دی جاتی ہے؟ اذان۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا پہلے سٹیپ ہے۔ اللہ کے رنگ میں، اللہ کو اس کے کان میں، وہ تو بچہ بولتا نہیں ہے نا، ابھی ابھی نیا نیا پیدا ہوا ہے، تو اس کے کان میں اذان دے کر اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تو بندہ ہے۔ کس کا؟ وہ وحدہ لا شریک، تنہا کا بندہ ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے رسول ہے۔ بس اتنا تو نے سمجھ لیا، اذان کے مطلب کو سمجھ لیا کہ جب بھی اذان ہو، اللہ کا بلاوا آئے تو کہہ دے لبیک۔ تیری زندگی صرف اللہ کے رسول کے درمیان ہی گھومتی ہے، اور گھومنا چاہیے۔ اور اللہ کا رنگ، اب پوچھا یا رسول اللہ رنگ کون سا؟ اسلام کا رنگ کون سا ہے؟ کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، کس کون سا رنگ ہے؟ تو جبریل امین لائے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ تو اللہ کے رنگ میں کیسے رنگنا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے 99 نام جو ہمیں معلوم ہے، ورنہ اللہ کے بے حساب نام ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، ساری کائنات کا، سارے عالموں کا پالنہار ہے، سارے عالموں کا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے۔ سارے نبیوں کو اسی نے بھیجا ہے، سارے ولی اسی کے حکم سے آئے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوا، یہ پیڑ پودے پتے، یہ ساری جنتیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے وجود میں آئی۔ کن فیکن کہہ دے تو سب کچھ شخشہ بدل جائے۔ اللہ کا کن وہ کن ہے کہ جس کو اللہ کن کہہ دے تو ساری کائنات ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ اللہ کن کہہ دے تو ساری کائنات ہم سے اچھے بندے یہاں ایک لمحے کے اندر۔ میرا تو کہنا ہے ایک لمحہ بھی نہیں، لمحے کا 1000واں حصہ بھی نہیں۔ میرا رب وہ ہے
جو سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کے قدرت والا، طاقت والا، عزت والا، دولت والا، شہرت والا، وہ صرف اللہ اکیلے اسی کی ذات ہے۔ اور اس کے 99 نام جو ہے نا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ جمیل ہے، وہ جلیل ہے، وہ غنی ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ تو پھر رنگ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام جو ہے نا وہ اللہ ہے۔ اللہ 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 کو سمجھ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ادراک سے پرے ہے، مگر اتنا جتنا وہ سمجھا دے، اور جس کو چاہتا ہے اتنا سمجھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، غیب سے علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر آقا فرماتے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اپنے بچوں کو غسل دے تو کیا کریں، وہ عیسائی تو زرد رنگ میں دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ اللہ کے رنگ میں رنگ دو مطلب ماں مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ، وہ اپنے بچے کو جب دودھ پلائے باوضو ہو کے دودھ پلائے، بسم اللہ کہہ کے دودھ پلائے، پاک و صاف ہو کے دودھ پلائے، ظاہر اور باطن کو پاک کر کے دودھ پلائے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میرے خواجہ کے ہی خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ کون؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ننھے سے بچے ماں نے ایسی محبت اور ایسی تربیت کی کہ اتنا اونچا مقام ماں کی تربیت سے مل گیا۔ ننھے تھے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان بن کے مسلمان کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں کام ماں اور باپ کا ہوتا ہے، اسے کیا بناتے ہیں، کس طریقے سے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر کوشش کرے نا تو بچہ گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، کمہار کی مٹی، کمہار کی مٹی جیسی اس کو تربیت کی جائے، گیلی مٹی سے کمہار کبھی گھڑا بناتا ہے، کبھی سراہی بناتا ہے، کبھی پیالہ بناتا ہے، کبھی پلیٹ بناتا ہے، ہر قسم کے برتن۔ مٹی گیلی ہوتی ہے تو بن جاتے ہیں۔ کمہار کتنا ہی ماہر کیوں نہیں ہو اپنے آرٹ میں، وہ پکی مٹی کو جب پکا لیتے ہیں برتن کو، اس کے بعد اس سے کچھ نہیں بنتا، وہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ گیلی مٹی کے مانند ہوتا ہے، ماں اسے ڈھالتی ہے، اسے شیپ دیتی ہے، اسے صراط المستقیم پہ چلانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ تو ماں کیسی ہو دیکھے، با فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ننھے سے بچے، ماں نے ایسی تربیت کی کہ جب نماز پڑھتی اپنے ساتھ لے کے نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی۔ بچوں کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، شیطان لگا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیا بڑوں کے ساتھ بھی۔ شیطان اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے شیطان تمہارا اے بندے کھلا دشمن ہے، وہ ہر پل ہر لمحہ گھات میں ہے، کب برباد کر دے۔ تو اب جب بچوں کو ہم بھی دیکھتے ہیں، بچوں کو نماز پڑھنے بولو تو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں بہت جان پہ آتا ہے، گھومنے چلنے بولو بالکل تیار رہتے ہیں، مسجد کے لیے بولو تو آناکانی کرتے ہیں۔ تو اب نماز پڑھنے جب امی کہتی تو وہ بھی بچے تھے، شاید وہ کچھ آناکانی کرتے، تو آپ کی امی نے بڑا اچھی ترکیب سوچ رکھی تھی ان کے لیے، بڑی اچھی ترکیب۔ کہتی فرید نماز پڑھو، کہتے فرید نماز پڑھو، فرید ننھے سے فرید کہتے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ اس زمانے میں یہ چاکلیٹیں نہیں تھی، کوئی کیڈبری نہیں تھی، شکر مل جاتی بچے بہت خوش ہو جاتے، شکر مل جاتی۔ کہا فرید نماز پڑھوں گے نا تو شکر ملتی ہے،
نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ کہا اچھا امی نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے؟ فوراً وضو کر کے آتے۔ جب تک آپ وضو کرنے جاتے آپ کی امی شکر کی ایک چھوٹی سی پوڑیاں بناتی اور مصلے کے نیچے جا نماز کے نیچے رکھ دیتی۔ جیسے ہی بابا فرید نماز کے لیے ننھے سے بچے جب تھے کھڑے ہوتے اور جب نماز پڑھ لیتے مکمل کر لیتے سلام پھیرتے تو آواز لگاتے امی شکر کہاں ہے؟ امی کہتی مصلا اٹھاؤ۔ جیسی مصلا اٹھاتے تو شکر کی پڑیاں برآمد ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی وہ پڑیاں پا لیتے خوش ہو جاتے، اگلی نماز کے لیے پھر تیار رہتے۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں لانے گئے تھے، لکڑیوں کی تلاش میں ساتھ میں اور آپ کے دوست تھے جو لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کے لیے لکڑیاں لینے آئے تھے۔ اچانک اذان کی آواز آئی، اب امی کے پاس نہیں تھے، گھر میں نہیں تھے، تو اب عادت ہو چکی تھی، فرید بندگی میں ڈھل چکے تھے، ماں نے انہیں ایسا موڑ لیا تھا، نماز میں شکر کا تحفہ دے دے کے نمازی بنا دیا تھا۔ اب جیسی اذان کی آواز آئی تو عادت ہوتی ہے۔ اب فرید نے کہا میرے بھائیوں اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، چلو پہلے نماز پڑھ لیں۔ اب دوستوں نے پوچھا فرید نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا میرے دوستوں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شکر دیتے ہیں، شکر ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا تھا وہاں تو کوئی مصلی نہیں تھا، اب سب بچے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، بابا فرید آگے امامت میں کھڑے ہو گئے، پیچھے آپ کے بچے سارے دوست نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسی نماز ادھر یہ نماز میں کھڑے تھے ادھر ماں گھر میں پریشان تھی، اے اللہ اے قاضی الحاجات نماز کا وقت ہے، میرا فرید نماز پڑھے گا اور آج اگر شکر نہ ملی تو کیا ہوگا؟ اچھی بات کے لیے جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، تربیت دینے کے لیے جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے۔ دو لوگوں کو، دو بھائیوں کو، میاں بیوی کو، ماں بیٹے کو الگ کروانے کے لیے، دشمنی ڈلوانے کے لیے جو سچ بولا جائے وہ بھی غلط ہے۔ انہیں ملوانے کا کام کرنے میں جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے۔ نمازی بنانے کے لیے شکر کا بہانہ بولنا جھوٹ نہیں ہے۔ اب ماں نے دعا کی، اے اللہ میرا فرید نماز پڑھے گا اور وہاں جب شکر نہیں ملیں گی تو میرا راز کھل جائے گا۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب بھی ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ ادھر ماں کی دعائیں جاری تھیں، ادھر فرید نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسی نماز ختم ہوئی پیچھے سے آواز آئی فرید شکر کہاں ہے؟ تو ادھر ماں کی دعا تھی اور اللہ رب العزت کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا کہ جب میرا بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے ہر چیز مہیا کر دیتا ہوں۔ پیچھے سے آواز آئی فرید شکر کہاں ہے؟ بابا فرید نے سامنے دیکھا تو شکر کی کھان لگی تھی، ڈھیر لگا تھا، حد انتہا تک شکر کے پہاڑ تھے۔ کہا شکر یہاں ہے، شکر یہاں ہے، شکر یہاں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی سے آپ کا نام بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بچپن میں ہی آپ کو ولایت ملی، پھر آپ نے بڑی عبادتیں کی، بڑی مراقبے کیے، بڑی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے کاٹے، سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دن کی بات ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کے ہال میں تھے، سامنے کے کمرے میں تھے، اور پیچھے اندر امی بات سن رہی تھی۔ تو کچھ مریدین آس پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، بابا جان آپ کا تو کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، ایسی تعریفیں چل رہی تھی۔ بیٹے کی تعریف جب ماں کے کانوں میں گئی تو اندر سے آواز آئی بہت ہو چکی تعریفیں، مجھ سے بھی تو پوچھو، میں نے 2 برس دودھ پلایا ہے، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ماں
ایسی ہو تو بابا فرید پیدا ہوتے ہیں. جب ماہ نور ام الورا ہو تو پھر معین الدین پیدا ہوتے ہیں, خواجہ غریب نواز پیدا ہوتے ہیں. جہاں ام الخیر فاطمہ ماں ہو تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں, اور جب ماں فاطمہ ہو تو حسنین کریمین پیدا ہوتے ہیں. ماں کا کردار انسانی زندگی پر بہت بڑا ہے. اللہ کرے میرے آقا کی امت کی ماؤں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, وہ اپنے نیند چین چھوڑ کر اپنے بچوں کو ایک شاہکار بنائے, ایک خوبصورت نیک سیرت سچا مسلمان بنائے, اسے اللہ سے ڈرنے والا بنائے, اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم ماؤں کو وہ توفیق عطا فرما دے, وہ توفیق عطا فرما دے. کہا صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رہو. کیا کہا؟ صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رہو. اللہ کے رنگ میں کیسے رنگنا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رنگ میں کیسے رنگنا ہے؟ کون سی کلر کا رنگ, کون سا پانی؟ فرماتے ہیں اللہ رحیم ہے, اپنے بچوں کو رحم کرنا سکھاؤ. اللہ تعالیٰ کے حبیب کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اپنے بچوں میں رحم کا رنگ چڑھاؤ. اللہ رحمان ہے, رحمان کی صفت اسے سکھاؤ. اللہ ستار ہے, اللہ عیب پوشی کرنے والا ہے. حشر کے دن جب حساب ہوگا نا, سب ایک صرف عرش معلیٰ کا سایہ ہوگا, نہ پہاڑ ہوں گے, نہ پتے ہوں گے, نہ درخت ہوں گے, نہ کوئی بلڈنگیں ہوں گی, نہ جھاڑ ہوگا. ایک پلین تانبے کی زمین ہوگی. لوگ برہنہ ہوں گے, اپنے اپنے پسینے میں کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی کاندھے تک ڈبکیاں لگا رہا ہوگا, ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. ایسے عالم میں جب اللہ رب العزت کے سامنے بندے پیش کیے جائیں گے نا, حشر کے دن کا مالک ہے, مالک یوم الدین ہے میرا رب. جب حساب ہوگا نا, سب کا حساب سب کے سامنے ہوگا. ہم نے جتنے عیب کیے, جتنے گناہ کیے, چھپ کے کیے, سامنے کیے, وہ سارے گناہوں کا حساب بھی سب کے سامنے ہوگا. لیکن کچھ بندے کا حساب, کچھ بندوں کا حساب اللہ تعالیٰ انہیں بلائیں گا اور ان کے لیے پردے لگوائیں گا. ان کے لیے پردے لگوائیں گا, اور پردے لگا کے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے پیش کروائیں گا. اور پردے میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے بتا تو فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا تھا نا؟ کہے گا ہاں کیا تھا میرے مولا. تو نے وہ فلاں وقت میں, فلاں دن میں یہ بھی گناہ کیا تھا نا؟ ہاں میرے اللہ میں نے کیا تھا. فلاں ٹائم میں تو نے وہ بھی گناہ کیا تھا نا؟ اللہ سب گناہ یاد کرائے گا. لیکن کہاں کرائے گا؟ پردے میں. کسی کو نہیں دکھ رہا حساب کیا ہو رہا ہے اس کا. پھر وہ ایکسیپٹ کرے گا. وہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت کس کی ہے؟ یہاں تو کچھ بتاؤ کسی کو گناہ تو پیچھے پڑ جائیں گے, تم دیکھو اپنے آپ کو. لیکن وہاں اللہ کی بارگاہ میں کون منہ نہیں کر سکتا ہے؟ سب کہیں گے ہاں میرے مولا میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو. فرشتوں سے فرمائے گا جنت میں داخل فرما دو. فرشتے عرض کریں گے مولا گناہ تو بہت کیا تھا. اللہ کے جتنے بندے ہیں سب گنہگار ہیں, کوئی تھوڑا ہے کوئی بڑا ہے. گناہ سے کوئی خالی نہیں ہے, صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتے ہیں جو معصوم ہیں. ان سے جو گناہ ہوئے وہ گناہ نہیں, وہ کروائے گئے جس سے برکتیں آئی. آدم علیہ السلام پھل نہ کھاتے تو یہ دنیا کی برکتیں نہ ہوتی. وہ معصوم ہے, اللہ کے نبی معصوم ہے. معصوم مطلب گناہوں سے پاک ہے. باقی ہم سب تو گنہگار ہیں. فرشتے کہیں گے مولا کیا معاملہ ہے اس کا, اسے تو نے پردے میں ہے, اس کا حساب کیا اور اسے جنت میں بھیج رہا ہے. رب ذوالجلال 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا, یا اللہ یا ستاروں والا, جو عیب پوشی کرتا ہے,
اپنے بندوں کی عیب پوشی کرتا ہے. کتنے گناہ ہم کر کے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ عیب پوشی کیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے, اے فرشتوں, یا پھر اللہ تعالیٰ بندے سے کہہ رہا ہے اے بندے تو دنیا میں میرے بندوں کی عیب پوشی کیا کرتا تھا, تو دنیا میں رہ کے اس کے عیب دیکھ کے اس کے عیب لوگوں کو نہیں بتاتا تھا, چھپا لیتا تھا. تو عیب پوشی کرتا تھا. جب تو بندہ ہو کے میرے بندوں کی عیب پوشی کر رہا ہے تو میں رب ہو کے تیری عیب پوشی نہ کروں؟ اسی لیے میں نے تیرا حساب پردے میں کیا. تیرے عیب تیرے ماں باپ, تیرے بھائی بہن, تیرے گھر والے, تیرے پڑوسی اور تمام لوگوں کو نہیں دکھائے, اور عیب پوشی کر کے تجھے جنت میں پہنچا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو عیب پوشی کرنا جو بندہ سیکھ جاتا ہے, اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا, وہ عیب پوشی کرتے ہیں. وہ لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے, اچھی طریقے سے اصلاح کرتے ہیں, نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے بھی ہیں, اور عیب پوشی بھی کرتے ہیں. اور صبر, اللہ ان اللہ مع الصابرین ہے, صبر کرنے والا ہے. اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. تو صبر کرنا بندے کو سکھاؤ. اللہ حلیم ہے, بندوں کو حلم سکھاؤ. حلم کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کی طاقت ہے. کسی نے ہمیں مارا ہے, کسی نے ہمیں ایک چاٹا مارا ہے, ہم بھی اس کو مار سکتے ہیں, لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لے. ایک ہوتا ہے صبر ایسا کہ آگے والا بہت پاورفل ہے, اس نے ظلم کیا ہے, تو ہم اس کو بدلہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تو ہماری کمزوری ہے, ہم نہیں لے سکتے, طاقت ہی نہیں ہے. لیکن طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا. اللہ کا نام ہے حلیم, بڑے حلم والا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سزا نہیں دے سکتا کیا؟ جو گناہ ہم دن بھر میں صبح سے لے کے رات تک کرتے ہیں, اللہ چاہے تو ہمیں اسی وقت اسی لمحہ سزا دے دے. کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ آج کے دور میں اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا. یہ ڈیجیٹل یوگ ہے, یہ پورا کمپیوٹرائز دنیا چل رہی ہے, کمپیوٹر کا کام چل رہا ہے. یہ ہمارا بیلنس 4G 5G کا ٹائم چل رہا ہے, اور اس میں ہمارا بیلنس ختم ہو گیا تو وہ فون ہی ہوتا ہے نا بھائی, لیکن لگتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپنی کو معلوم ہو گیا ہمارا فون اب بیلنس نہیں ہے تو کام نہیں کرے گا. ہمارا ڈاٹا ختم ہو گیا, وائی فائی ختم ہو گیا, اب کتنے میسج بھیجو ہے, کتنے وہ کرو, جاتے بھی نہیں اور آتے بھی نہیں. ایک کمپنی میں ایسا ڈاٹا فکس ہے, ایسا ہے کہ وہ سب معلوم ہو جاتا ہے. ہمارے اتنے کروڑوں سبسکرائبر, اس میں اتنے کروڑوں موبائل والے ہیں, ان کا سب کا آ جاتا ہے ایک لمحے میں. 1 منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. تو رب قدیر ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے, جس نے یہ یا بدیع السماوات و ما فی الارض, یہ نئی چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ موبائل کا, یہ لیپ ٹاپ کا, یہ کمپیوٹر کا, یہ جتنی بھی چیزیں سائنس نے ایجاد کی ہے, سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اللہ نے دماغ دیا, علم دیا, تب جا کے اس کا ایجاد ہوا. تو اللہ نے جب دیا ہے تو اتنا ہے, تو وہ رب قدیر کا کیسا نیٹ ورک ہوگا, کیسے ویڈیوز ہیں. یہ 2 فرشتے ہیں نا, مذاق سمجھ لیتے ہیں. یہ جو 2 فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبھی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نیکی کرتے ہیں, رائٹ ہینڈ والا فرشتہ لکھ دیتا ہے نیکی کی ہے, لیفٹ میں گناہ لکھنے والا ہے, بدی لکھنے والا. جب گناہ کرتے ہیں وہ لکھتا ہے. لیکن گناہ نیکی کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا لکھ دے. ابھی کی نہیں ہے, کرنے والا ہے, سوچا ہے, انما الاعمال بالنیات, نیت کی ہے, لکھ دے نیکی, 1 نیکی لکھ دے. کر لے گا تو 10 نیکی لکھ دینا. میرا رب اتنا کریم ہے. اور ادھر گناہ کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا مت لکھ, ابھی نہیں لکھنا, ابھی کیا نہیں ہے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. کتنا قریب ہے, کس قدر قریب ہے, کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے. اور ہمیں
کہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ رب کیسا ہے، کتنا حلم والا ہے. وہ چاہے تو ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو ابھی عطا کر دے، لیکن مہلت دیتا ہے، اس میں طاقت ہے، وہ ہمیں ابھی غرق کر سکتا ہے. لیکن ہمیں بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ برداشت کیا ہے، موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، چھوٹ دی ہے. کر، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے. اور جیسی توبہ کر لیتا ہے، توبہ مل جاتی ہے، توفیق مل جاتی ہے، پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توفیق ملنا چاہیے، یہ بھروسے میں نہ رہ جائے کہ توفیق ملنے والی ہے گناہ کرتے رہو. مہلت ہو سکتا ہے ملے گی، ہم ہی نہیں رہیں گے، مہلت کہاں سے ملے گی؟ زندگی کا کوئی گارنٹی کارڈ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ ہم 90 سال رہنے والے ہیں، 100 سال رہنے والے. ہو سکتا ہے ہم روز اعلان سنتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو کئیوں کو دیکھا ہے کہ ابھی اچھے تھے ابھی ختم ہو گئے، ہم بھی یوں ہی ختم ہو جائیں گے. تو روز کا ہر لمحہ ہر پل کا حساب رکھے. اب جو علم والا بھی ہو، جو بندہ بندوں پہ رحم کرے، سچ بولے، عیب پوشی کرے، ستاری کا کام کرے، حلم کے ساتھ رہے، وہ اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر ڈھال رہا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ رہا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ رہا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ رہا ہے. اور یوں طریقے سے رنگ میں رنگ گیا، ایسا رنگ گیا کہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے. بخاری شریف میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے، تو پھر وہ قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہے. اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کوئی رد کر دے، بخاری شریف کی حدیث ہے. عقل کے اندھے جو بولتے ہیں نا کہ کوئی ولی ہے نہیں، ولی ہے نہیں، ولی کی تو تعریف اللہ نے قرآن پاک میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، بات بن جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیلے تلاش کرو، میرا قرب پانے کے لیے وسیلے تلاش کرو. ادھر بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے میں قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں، اور اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا وہ بندہ جب کسی چیز کی ضد کر لے، کسی چیز کی قسم کھا لے، تو میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بخاری شریف میں پڑھ لینا آپ لوگ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی میرے اس ولی سے بغض کرے، میرے ولی کے بارے میں برا سوچے، برا بولے، اس سے میرا کھلا اعلان جنگ ہے. اسی لیے آیت بھی نازل ہوئی ہے، انا سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف. انا کا سیگا کیا ہے، عربک جاننے والے سمجھے، اٹینشن ہو جاؤ، ایسی ایری گری بات نہیں سمجھو کہ مذاق میں لے لو کہ ولی ہاں ہوگا پاگل دیوانہ، ہوگا ایسا، پھر وہ ولی کو تو بولیں گے اس کو کتنا کچھ کیا، اتنے الزام لگا دیں گے اس کے اوپر. وہ یہ نہیں سوچتے کون سی اس میں جا رہے ہیں ہم، کون سی ایریا میں جا رہے ہیں، ڈینجر ایریا میں. اللہ نے پروہیبیٹڈ ایریا کرا ہوا ہے اس کو، اللہ نے اپنا احاطہ دیا ہوا ہے اپنے ولی کو. اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ادھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ ہے، خبردار ہو جاؤ، میرے ولی کے بارے میں الٹا سیدھا نہ سوچو. اور ادھر حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرما رہا ہے جو کوئی میرے ولی کے بارے میں بغض رکھے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے، میں اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ شیر ہے کیا؟ اور اللہ
زبان، آنکھ، ناک، کان، یہ چیزیں کیا؟ اللہ تو پاک ہے نا. اللہ نور السماوات و ما فی الارض. اللہ سارے عالموں کا، ساری زمین و آسمان کا نور ہے، نور. لیکن جب ولی کی بات ہوئی تو کیا فرما رہا؟ تشبیہ دے رہا ہے، اپنی تشبیہ دے رہا ہے. تشبیہ کیا دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے ولی، میرا جو ولی ہو جاتا ہے نا، جب میرے رنگ میں صبغت اللہ میں ہو جاتا ہے، میرے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ مولا رنگ دے، 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 مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو ہرٹ نہیں ہوتا، اس کی زبان سے کسی کے اوپر بہتان کشی نہیں ہوتی، اس کی زبان سے کسی کے اوپر کسی کی برائیاں نہیں ہوتی، اس کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوتی، اس کی زبان سے کسی کی دل کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ اس کی زبان جو ہوتی ہے نا، مرہم کا کام کرتی ہے. وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ زبان بن جاتا ہے. زبان تو ولی کی ہوتی ہے، لیکن اثر اللہ کا ہوتا ہے، نسبت اللہ کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہو جائے گا، کام ہو جاتا ہے. مردہ زندہ ہو جائے، کم باذن اللہ. بات کرنا، اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن سمجھا کرو. آج قرآن کو کیا سمجھ رہے ہیں معلوم ہے؟ تجوید سے پڑھو. لینگویج میں پورا دھیان ہے، تجوید ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، میننگ بدل جاتے ہیں، لیکن پہلے میننگ بھی تو سمجھ لو نا. میننگ کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ میننگ سکھاؤ. قرآن کیا میرا کہنا ہے، کلمہ اچھے سے سکھا دو. کلمہ بندے میں رچا دو، بسا دو کہ تو اللہ کا بندہ ہے، بندہ رہے، خدا مت بن. بندگی سکھاؤ، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا سکھاؤ، فرعون بننا نہ سکھاؤ. لینگویج سکھا رہے ہیں، لینگویج، لیکن ترجمہ نہیں سکھا رہے. قرآن میں اللہ نے ایک لیٹر ہمارے لیے بھیجا ہے. وہ کیا بھیجا ہے قرآن میں؟ سورہ نمل میں دیکھو نا کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدہد نے آ کے خبر دی نا کہ وہ سبا ایک مہارانی بلقیس ہے، سبا ملک کی، اس کا تخت ایسا ہے. اس سبا تو آ رہی ہے آپ سے ملنے، اس کا تخت کیا ہے؟ اس کا تخت کہتے اتنا بھاری، اتنا وزنی تھا اور بہت بڑے حصے کا تھا. اور اس تخت کو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے؟ اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسے نبی ہیں جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے چرند پرند جن و انس پہ بادشاہت عطا کی تھی. ایسی بادشاہت کہ سارے جن آپ کے پاس دست بستہ کھڑے ہوتے تھے. سارے یہ ہدہد ہے اور جتنے پرندے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے پاس، آپ کی بارگاہ میں بالکل خدمت میں ہوتے تھے اور آپ کے حکم کی تابعداری کرتے تھے. جب ہدہد نے آ کے بتایا، ایک دن انہوں نے کہا کیا بات ہے، سب دکھ رہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا. تو اس نے آ کے گلڈ کمپلیکس کیا، معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ذرا دور نکل گیا تھا، وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہ چلاتی ہے. عورت ملکہ بنی ہوئی ہے، اس کی بہت بڑی قوم ہے اور دین پر نہیں ہے. تو دین کی دعوت دینے کے لیے، ہر نبی دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوا اس دنیا میں. جتنے نبی آئے دین کے لیے آئے، اور جتنے ولی ہیں انہوں نے بھی سب نے دین کا کام کیا. جو دین کا کام نہیں کرتا وہ پھر ولی نہیں ہوتا. انہوں نے، کسی نے 10 کو، کسی نے 5 کو، یا کسی نے 50 کو، کسی نے غیبی طریقے سے، میرے خواجہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. یہ دین کے لیے آئے، دین کے لیے بھیجے گئے، یہ بھیجے ہی دین کے لیے گئے. تو اب دین کی دعوت دینا تھا ملکہ بلقیس کو، سبا کی ملکہ کو. وہاں جب سبا نے سنا، ملکہ سبا بلقیس نے سنا، تو کہا کہ جب بادشاہ اپنا کام ہے، پر خود ہی جا کر نا وہاں پہ اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں ان کے دین کو. اگر بادشاہ جب آتے ہیں نا، قرآن کا ترجمہ بتا رہی ہوں، بادشاہ جب آتے ہیں تو پھر بہت فساد مچاتے ہیں بستی میں. وہ آئے اس سے پہلے اپن چلے جاؤ. تو جب وہ آنے کی تھی تو آپ کو یہ دکھانا تھا کہ تیرے آنے کے پہلے تیرا تخت یہاں موجود ہے.
جب انہیں خبر ملی کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آ رہی ہے تو اس کا تخت بھی تو آ کے دیکھے کہ میں تو وہاں چھوڑ کے آئی تھی، یہاں کہاں سے آیا، اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ آپ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لے کر آ جائے ہمارے دربار میں۔ جن کا ایک سردار تھا اٹھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، یہ آپ کا دربار برخاست ہونے تک میں وہ تخت لے آؤں گا۔ دربار برخاست، دربار جب تک کہ چل رہا ہے، ختم ہونے کے پہلے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، اتنا لمبا ٹائم نہیں۔ تو پھر آصف بن بلخیہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے دربار میں تھے، عابد تھے اور اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں پلک جھپکنے تک ملکہ بلقیس کا تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ولی کی طاقت ہے۔ ایسا نہیں کہ پھر ولی کی طاقت زیادہ ہے تو نبی کی کم ہو گئی، دکھانا یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں اللہ نے ترجمہ بھیجا ہے۔ آصف بن بلخیہ نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے کے اندر حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا قرآن پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن پڑھتے ہیں، اس کو عمل نہیں کرتے، حلق کے نیچے نہیں اتر رہا، اور بس ہم لینگویج عربک لینگویج پہ جا رہے ہیں۔ عربک لینگویج کے ساتھ سیکھیں، تجویز ضروری ہے، پروناؤنسیشن ضروری ہے، مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں صحیح ترجمے کو سمجھ کے اپنے بچوں کو سمجھائے، بتائے کہ اللہ کا کلام ہے اور کلام کے اندر امانت میں خیانت نہیں کی جاتی۔ اللہ کا کلام ہے، اسے ہو بہو جو بتایا اللہ نے بتا دو۔ اللہ نے ولیوں کی تعریف اتنی جگہ کی، آپ نہیں بتانا چاہتے؟ ہم کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ ڈائریکٹ کیسے چلے جائیں گے بھائی؟ ڈائریکٹ تو ابلیس کے جیسا جائیں گے نا، ابلیس جہاں جائے گا وہیں چلے جائیں گے۔ ہمیں تو رہبر کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، کتابوں سے، کہانیوں سے اللہ سے نہیں ملا جاتا، بس اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں صحبت اچھوں کی کرو، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھی جگہ پہنچائیں گی۔ اچھے جو ہوتے ہیں وہ پکچر دیکھنے نہیں جاتے، اچھے جو ہوتے ہیں نا فضول بدماشی جگہ پہ نہیں جاتے۔ اگر آپ کی صحبت اچھوں سے ہوگی تو آپ مسجد جاؤ گے، آپ کی صحبت اچھوں سے ہوگی تو آپ دین کی مجلسوں میں جاؤ گے، آپ کی صحبت اچھوں سے ہوگی تو آپ ذکر اللہ کی مجلس میں جاؤ گے۔ اس لیے صحبت اچھے سے ہو، نیکوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت تلاش کریں۔ تو یہ ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کے رنگ میں پھر وہ ہے بندہ ایسا رنگتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے اور اثر جو ہوتا ہے نا، نسبت وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا دو قسم کی نظر ہوتی ہے، ایک نظر کرم ہوتی ہے اور ایک نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد لگتی ہے نا، اور نظر بد برحق ہے۔ آقا نے فرمایا نظر کے بڑے کمال ہے، نظر کے بڑے کرشمے۔ نظر لگ جاتی ہے تو اونٹ جو ہے نا ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے، اچھا بچا خوبصورت اونٹ، میرے آقا فرماتے ہیں ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے مطلب اچھا اونٹ دکھ رہا ہے، پھر اس کو ذبح کیا اور کھانے کے لیے تیار کیا گئی اس کی جان۔ اور انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا اکثر حصہ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلا جائے گا۔ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے، جب بری نظر لگتی ہے تو اچھا بچا انسان اچانک بیمار ہو جاتا ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور موت بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب نظر میں جو ریز نکلتی ہے نا، نظر کی خراب ریز اتنی خراب ہے تو اچھی بھی تو کتنی اچھی ہوتی ہوں گی۔ اس لیے یا نبی نظر کرم فرمانا، اے او حسنین کے نانا، او حسنین کے نانا۔ اب نظر کرم جو ہوتی ہے نا، مردہ ہے اچھا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ماننا پڑے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ولیوں کو ہم جو احترام کرتے ہیں انہیں خدا نہیں مانتے، سجدے نہیں کرتے۔ سجدہ تو صرف اللہ عز و جل کو جائز ہے،
ہم احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ اللہ والے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو. آپ سے قریب رہیں گے تو آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، تو آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ والی زبان ہے. اللہ نے خود فرما دیا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. آپ نظر کر دو گے نا تو بری نظر بھی ہٹ جائیں گی. شریر جنوں کی نظر ہو، چاہے بلاؤں کی نظر ہو، چاہے بیماریوں کی نظر ہو، اللہ والے کی نظر ہو جاتی ہے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ والے ہاتھ اگر ہمارے سروں پر رکھ دیں تو ہماری بگڑی بن جاتی ہے. اللہ والے قدموں سے اگر ہمارے گھر میں تشریف لا لیں تو ہمارے گھر سے بلاؤں کا اثر دور ہو جاتا ہے. اللہ والے کانوں سے ہماری فریاد سن لیں. سنتے ہیں. ظاہری ولی جو ہے نا، جب پردہ کرنے کے وہ بھی سنتے ہیں، اور جو قبر میں چلے گئے نا پردہ کر لیا وہ بھی سنتے ہیں. بھئی قرآن پھر سن لیجئے نا. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا سورہ نمل میں، کتنے دور تک، کئی میلوں دور تھا ابھی لشکر. ننھی سی ایک مخلوق اللہ کی چیٹی نمل، وہ کون تھی؟ چیٹیوں کی مہارانی تھی. اس نے کہا جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، نہ جانے سلیمان کا لشکر یہاں سے گزرنے والا، نہ جانے بے خیالی میں ہمیں کچل دے. قرآن کا ترجمہ ہے یہ. ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ جب اللہ کی ایک مخلوق اتنے دور کے لشکر کو سن رہی ہے تو پھر میرے آقا کی امت کے، سلیمان علیہ السلام کے نہیں، اللہ کے حبیب کی امت کے ولی، وہ کتنے دور تک سن سکتے ہوں گے؟ وہ کیا ہماری فریاد نہیں سنتے؟ ہم ان سے فریاد خدا بول کے نہیں کرتے، ہم ان سے فریاد خدا تک پہنچانے کے لیے کرتے کہ ہمارے خدا تک ہمیں پہنچا دے. یہ بات اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ کے ولیوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ولیوں کو سمجھتے ہیں تو قرآن کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی نظروں سے قرآن کو اگر سمجھا جائے تو قرآن کا مفہوم ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. تو میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب پھر وہاں سے نکلے، اب پہنچے ہیں اپنے پیر کامل، اپنے مرشد کے پاس، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. وہاں ان کی خدمت کی. کئی برس تک آپ ان کی خدمت میں رہے، ان سے دین کی باریکیاں سیکھی، اور وہ اس قدر خوش ہوئے کہ یہ میرا مرید آ گیا ہے، اب میرے لیے میرا کام کی جگہ اب اس کا کام ہوگا. پھر ان کو لے کر، میرے خواجہ کو لے کے کعبۃ اللہ میں گئے. کعبے کے سامنے مرید کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے سامنے یوں کیا اور کہا کہ اے اللہ، میں معین الدین کو لایا ہوں، اسے تو میری جانب سے قبول فرما، میں تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. آواز آئی، ہم نے قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی حاضری کو گئے. مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سرمایہ معین الدین آپ کی خدمت میں لایا ہوں. آواز آئی، ہم نے قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام یا معین الدین. معین الدین میرے خواجہ نے بھی سلام کیا، آپ کو سلام کرنا سکھایا. پھر ایک بار کی بات ہے کہ کئی دنوں تک آپ مدینہ منورہ میں ہی رہے، مراقبہ کرتے، وہیں پہ بیٹھے ہوتے، وہی عبادتیں کرتے، ریاضتیں کرتے. ایک دن مدینہ منورہ کے خادم نے آواز لگائی، معین الدین حاضر ہو. تو وہاں جتنے معین الدین تھے سب کے سب حاضر ہو گئے. کہا نہیں، معین الدین چشتی حاضر ہو. تو پھر معین الدین چشتی تو ایک ہی تھے، وہ حاضر ہوئے. پھر آواز آئی کہ آپ کو سلام کے بعد پھر آپ جب گھر گئے تو خواب میں پھر قسمت جاگ گئی. حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی جانب سے آپ کو خواب میں حکم ہوا کہ اے معین الدین، ہم تمہیں ہندوستان کا سلطان بناتے ہیں، ہندوستان کی بادشاہت عطا کرتے ہیں، جاؤ ہندوستان جاؤ. اور خواب میں ہندوستان کا نقشہ اور جو آپ کا دار خلافت جو آپ کی بنائی گئی وہ اجمیر شریف تھی.
اجمیر شریف کا نقشہ آپ کو دکھایا گیا اور اجمیر کا نقشہ دکھا کے حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور اجمیر میں دین کا پرچم لہرائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اللہ کے حبیب کے حکم سے پھر وہاں نکلے. اس لیے آپ عطا رسول ہیں, نائب رسول ہیں. آپ کو ہندوستان والوں کے لیے میرے آقا نے چنا ہے اور آقا نے چن کے انہیں سلطان الہند آپ نے بنایا ہے. بادشاہ سلطان کے سلطان بنے ہندوستان کے. ہند کی بادشاہت آپ کو حضور پاک نے عطا کی ہے اور حضور پاک کے حکم سے پھر آپ لمبا سفر, طویل سفر طے کرتے ہوئے آپ کے ساتھ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ میں ہندوستان پہنچے اور آپ کے خلیفہ اول بنے ہیں. اور جب آپ پہنچے تو آپ لاہور میں آپ نے بہت دن قیام کیا. کوئی کہتے 40 دن, کوئی کہتے 4 مہینہ تک آپ نے چلہ کشی کی. لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ تو پردہ کر چکے تھے. داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ان کی مزار پاک پر چلہ کشی کی اور وہاں سے پھر آپ اجمیر شریف آئے. اجمیر شریف میں آپ نے دین کی تبلیغ کی اور دین کو اس طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے جو چشتیہ رنگ ہے نا, وہ کوئی بھگوا کلر نہیں ہے, وہ اصلی میں وہاں کے لوگ پوجا پاٹ کرتے اور وہ کلر پہنا کرتے. تو پہلے خواجہ نے ان کے رنگ میں رنگ کر وہ پہناوا ضبطن کیا کہ ہم کپڑے سے کوئی غیر مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان تو دل سے ہوتا ہے, دین سے ہوتا ہے, دل کو پکا کرنے سے ہوتا ہے. پھر وہاں کے لوگ آپ کے پاس ذوق در ذوق آنے لگے. آپ سب جانتے ہیں وہاں کے لوگوں نے پہلے آپ کو بہت پریشان کیا. آپ کا ایک کاسے میں پورا انا ساگر آ گیا, آپ کو پانی نہیں پینے دیا تو پانی پورا سوکھ گیا. آپ نے اپنے مرید کو بھیجا کہا کہنا اے پانی تجھے خواجہ بلاتے ہیں. پانی تجھے خواجہ بلاتے ہیں. پانی کیسا حکم کا تابعدار کہ خواجہ کے حکم سے, کیونکہ زبان کس کی تھی؟ زبان اللہ والے اللہ کی ولی کی تھی اور اللہ کے ولی نے اپنے مرید کو کہہ دیا تو آرڈر ہو گیا اور کہا کہ اے پانی تجھے خواجہ بلاتے ہیں. تو سارا نا ساگر جو ٹھہٹا لہلا رہا تھا, ٹھاٹے مار رہا تھا, اس کا پانی وہ پورا کہ پورا ایک کاسے میں آ گیا. اب پورے پاگل ہو گئے, پانی نہیں ہے, جانور مرنے لگے, پریشان ہو گئے. وہاں کا جو پرتھوی راج بادشاہ تھا اس نے پھر پتہ لگا تو بولے کہا کہ کوئی فقیر آیا ہے, اسی کے یہ کام ہے, اسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو پھر پانی کے لیے مارا پھر وہاں خبر بھیجی کہ آپ. تو پھر اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا, جلال میں تو آتے ہیں لیکن جمال ان کا بڑا بھاری اوپر ہوتا ہے, سب کر لے جاتا ہے. انہوں نے پھر کہا رحم بہت ہوتا ہے, اللہ رحیم ہے, تو ان میں بھی اللہ نے رحم دیا ہوا ہے. کہا ٹھیک ہے, کاسا جا کے الٹ دو. کاسا الٹنا تھا کہ پھر نا ساگر ٹھاٹے مارنے لگا. یہ ایک سے ایک آپ کے کرشمے ہوئے الحمدللہ. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہتان لگایا. وہاں کے لوگوں نے, ایک فاحشہ عورت نے بہتان لگا دیا کہ کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ انہی کا ہے. معاذ اللہ, اللہ اکبر. تو میرے خواجہ کی جانب آپ نے دلی سے ایسا سے رخ کیا, اجمیر شریف کی جانب کا رخ کرنا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ کے تکلیف میں فوراً اجمیر شریف سے دہلی آ گئے. اب پھر اس بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ جو چرواہا ہے نا وہ میرا باپ ہے, میری ماں جھوٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے خواجہ کے بولنے میں ایک بچہ, دودھ پیتا بچہ بات کر رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں, اللہ ان کا ہو جاتا ہے. پہلے ہونا پڑتا ہے, تن من دھن اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا پڑتا ہے, اسی کا ہو کے رہ جانا پڑتا ہے, اور اس کے حکموں کو مان لینا عبادت ہے. خوب نمازیں, روزے, صدقے, زکوٰۃ سب کیا, اور اگر حکم نہیں مانا نا پھر کوئی کام کا نہیں. میں ختم کرنا پڑتا ہے. صرف تو ہی تو, بس اللہ تو ہے, میرا اپنا کیا ہے. تو اس طریقے سے پھر آپ کے
وہ ہوتے رہے غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی، غوث پاک سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ بغداد شریف آپ سے آپ کی ملاقات کو گئے، تب آپ کی عمر میں تو بہت فرق ہے، آپ بچے تھے، آپ عمر دراز تھے میرے غوث اعظم۔ اس وقت بات یہ ہے کہ میرے غوث بھی سمجھتے تھے خواجہ کون خواجہ ہے، یہ معین الدین ہے جو اسلام کا پرچم ہندوستان میں لہرانے والا ہے، پھہرانے والا ہے۔ آپ نے ایک دن اپنی راز و نیاز کی بات کی، کہا معین الدین سنو، ایک راز کی بات بتائیں آپ کو، بات یہ ہے کل فجر کی نماز میں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھے گا نا وہ جنت میں جائے گا۔ کہا اچھا حضرت، لیکن سنو اے معین الدین، جو یہ راز کو فاش کرے گا نا وہ جہنم میں جائے گا۔ بس یہ بات سننا تھا، میرے غوث پاک کو آزمانا بھی تھا، یہ معین الدین کیا معین الدین ہے۔ جیسی بات کہی، کیا کہا، جو نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو راز کو فاش کرے گا، یہ بات کسی کو بتا دے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، ساری رات معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میرے خواجہ گھر گھر جا کے دروازہ نوک کرتے رہے، لوگ کھولتے، کہتے سنو سنو، فجر کی نماز غوث اعظم کے پیچھے پڑھ لینا جنت میں جاؤ گے، سنو سنو، فجر کی نماز غوث پاک کے پیچھے پڑھ لینا جنت میں جاؤ گے۔ ساری بستی کو، سارے لوگوں کو رات بھر خبر پہنچا دی، راز فاش ایک کو نہیں کیا، سب کو کیا۔ ایسے راز فاش کرنا گناہ نہیں ہے جس میں کسی کا بھلا ہو جائے، ورنہ کسی کی عیب پوشی نہ کر کے لوگوں پہ عیب لگا کے لوگوں کو بتا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ساری رات یہی کام کیا، فجر کا وقت ہوا، میرے غوث اعظم امامت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے جب کھڑے ہوئے، جب سلام پھیرا تو حد انتہا تک صفیں بندی ہوئی تھی۔ سمجھ گئے، بلایا معین الدین یہ کیا تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا، جو راز فاش کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کہنے لگے میرے خواجہ یا میرے غوث اعظم، ایک اکیلے معین الدین کے جہنم میں جانے سے اتنے سارے لوگ اگر جنت میں جا سکتے ہیں تو معین الدین کو جہنم میں جانا قبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ ہے میرے خواجہ کا، جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی اچھائی کے لیے جیتے ہیں۔ آج تو ہم بولتے ہیں ہم کو معلوم ہو گیا، ہمارے علم کسی کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے، ہم کو یہ آتا کسی کو نہیں سکھانا چاہیے، ہمارے پاس یہ چیز ہے ہم کسی کو نہیں دکھائیں گے۔ کیا بن گئے ہم؟ اللہ دوسروں کے بھلا کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ نیکیاں بانٹنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ پیار بانٹنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیار پھیلاتے رہے، بانٹتے رہیں، دین کی تبلیغ کریں، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یہ سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے۔ قرآن میں بھی ولیوں کی جو صفت آئی ہے نا، اس میں کیا کیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں، اور پھر ہے نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ دیکھیے توبہ کرنا آسان ہے، اللہ چاہے تو توبہ بھی اتنی آسان نہیں ہے، لوگ تو مغالطے میں ہوتے ہیں مجھ سے اچھا ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو اچھا جاننا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھے اللہ ہم تو تیرے در کی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت گنہگار ہے اللہ، تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ تو توبہ کرنا تو پھر بھی آسان ہے، عبادت کرنا بھی اللہ چاہے تو آسان ہے، اس میں دوسرا بیچ میں نہیں آ رہا نا، اپنی توبہ ہے، اپنی عبادت ہے، ہم خود اپنے کمرے میں عبادت کر رہے، اللہ چاہے تو عبادت ہو جائیں گی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر رکوع کرنا بھی اللہ چاہے تو ہم کر سکتے ہیں نا، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نا، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اور روزے رکھنے والے، یہ سب انڈیویجول کام چل رہے ہیں۔ لیکن نیکی کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، یہ بھی اس ڈیفینیشن کے اندر ہے مومن کی، ولی کی۔
نیکی کا حکم دینے والے اور برائی پر روکنے والے. اب بھی نیکی کا حکم دینا آسان نہیں ہے. اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں. دیکھیے ابھی نماز پڑھنے کس کو بولو, ایک بچے کو بولو نا نیکی کا حکم دو, وہ آپ سے چڑھنے لگے گا. میں نے کہا زبردستی پیچھے آپ پڑھو نا, اپنے پڑھنا ہے تو. کئی گھروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے, آپ کو پڑھنا ہے پڑھو, مجھ کو کیوں بول رہے ہو. اب جھگڑا. اتنا آسان نہیں ہے نیکی کا حکم دینا. بولو کہ آپ پکچر نہیں دیکھو, آپ غلط جگہ مت کھڑے رہو, آپ غلط کام نہیں کرو. آپ کے دشمن بن جائیں گے لوگ. لیکن اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے دوستی, یہی وہ ولی کا پہلا کام. میری دوستی ہو تو صرف اللہ کے واسطے, میری دشمنی ہو تو صرف اللہ کے واسطے. آج برا لگ رہا ہے, حشر کے میدان میں تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے روکا تھا, ٹوکا تھا. تو اس روک ٹوک کا نام ہے نیکی کا حکم دینا, اور برائی سے روکنا, برائی سے روکنا, برائی سے روکنا. یہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. حلال کھاؤ, حرام نہیں کھاؤ, کسی کو نہیں ستاؤ, کسی کو پریشان نہیں کرو. یہ سارے نیکی کے حکم ہیں. اللہ یہ نیکی کے حکم اور یہ کرنا ہر ولی نے تبلیغ کی ہے. میرے غوث اعظم نے تبلیغ کی, میرے خواجہ نے. یہ جو قوالیوں کا سلسلہ جو شروع ہوا نا خواجہ کے زمانے میں, کیونکہ اس ٹائم ان لوگ بھجن کیرتن کرتے تھے, بجاتے تھے, ڈھول بجاتے تھے. تو آپ نے کیا کیا, سما محفل تب سے شروع کی. سما محفل میں ڈھول میں بجاؤ, لیکن ساتھ میں ثنا اللہ کی کرو. شما محفل جو ہوتی تھی اس میں کیا ہے, تعریف کسی کرو, اللہ کی. یہ طریقے سے جب ان کو آس پاس والوں کو لگا کہ نہیں یہ مین عبادت کا لائق تو صرف اللہ ہے, ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہوا. میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو ہے اس کے اندر آپ نے ایک بڑی پیاری بات, ایک حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے. وہ حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا اور ایک شخص کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا, نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ بے حساب ہوں گی. لیکن اسی وقت میزان میں بدی کے اس میں ایک کاغذ چھوٹا سا پرچی لا کے رکھ دی جائے گی. فرشتے پرچی رکھ دیں گے. وہ پرچی رکھنا تھا, وہ پرچی رکھنی تھی. تو کیا ہوتا ہے, وہ نیکی کا انبار, نیکی کا وزن ہلکا, اور وہ پرچی سے وزن پورا بھاری ہو جائے گا. بندہ کہے گا میرا ابھی تو وزن بہت پورا تھا, پورا نیکیوں کا انبار لگا ہوا تھا, یہ کیا ہوا, بدی کا پلٹا بھاری ہو گیا, کیا ہوا. فرشتے کہیں گے اس میں کیا لکھا ہے, تو وہ بندہ کہے گا اس پرچی میں کیا لکھا ہے. فرشتے کہیں گے اس کے اندر نا تو نے ایک مرتبہ اپنے ماں اور باپ کو چلا کے بات کی تھی, تو نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کے بات کی تھی, یہ وہی پرچی میں لکھا ہے. اس ایک بار کے چلانے سے بدی زیادہ ہو گئی اور نیکیاں ایک دم ختم ہو گئی. تو یا اللہ, یہ سبق دینے میرے غوث آئے تھے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اپنے ماں باپ کا احترام کرو, ماں باپ کو اونچی آواز میں بات نہیں کرو, ماں باپ کو پریشان نہیں کرو, ماں باپ کو ہمیشہ ان کی قدم بوسی کرو, دست بوسی کرو, ان کا ادب کرو, ان کے آگے نہیں چلو, ہمیشہ پیچھے چلو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب جناب سید ابی فاطمہ الزہرا چلتی تو آپ ان کے اسٹیپ کے پیچھے پیچھے چلتے, ان کے سامنے کبھی نہیں چلتے. یہ ادب ہوتا ہے. ان کے پہلے لقمہ نہیں اٹھاتے, جب جناب سیدہ جب تک لقمہ منہ میں نہیں ڈالتی آپ اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے. یہ ہے جنت میں نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انہی کی اولاد میں میرے خواجہ, میرے غوث, یہ معین الدین ہے, دین کے مددگار ہے, دین کی ایسی مدد کی. اور جب میرے غوث پاک نے نا اعلان کیا دمشق کی بغداد کی جامع مسجد سے آپ کی زبان سے اچانک نکلا خطبے کے دوران کہ ساری دنیا کے ولیوں کی گردن پر میرا سر ہے, میرا پاؤں ہے,
کہ واہ کیا مرتبہ غو سے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں پر قدم اعلیٰ تیرا۔ تو ہر ولی کی گردن پر میرا کیا ہے؟ پاؤں مبارک ہے، پاؤں ہے۔ میرے غوث نے اللہ کے حکم سے کیا، کیونکہ آپ پیران پیر ہیں، تمام ولیوں کے سردار غوث اعظم کو بنایا گیا۔ جب آپ تو کر رہے تھے بغداد شریف میں، اور آپ میرے خواجہ خراسان کی پہاڑیوں میں مراقبے میں ہوتے۔ خراسان کا ہے افغانستان میں، اور آپ بغداد میں، عراق میں۔ آپ نے اعلان وہاں سے کیا، ساری دنیا کے ولیوں تک وہ آواز پہنچ گئی۔ آواز کیسی پہنچتی ہے؟ آواز پہنچ گئی، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ لیکن میرے خواجہ نے ایک دم زمین پر اپنے سر کو جھکا دیا، اتنا جھکایا، اور پھر میرے خواجہ کی زبان سے نکلا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ آپ گردن کی کیا بات کر رہے ہو؟ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر، جہاں چاہو۔ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا میں اتنے ولی ہے، اللہ نے مجھے ولیوں کا سلطان بنایا، لیکن سارے ولیوں میں سبقت معین الدین لے گیا۔ سارے ولیوں میں پیارے کون ہیں؟ میرے غوث اعظم کو میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مقام بلند ہے۔ آپ نے 6 رجب کو رات میں اپنے تمام مریدین سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد اپنا حجرہ بند کر لیا۔ حجرہ بند کر لیا، اور ریاضت میں رات بھر آوازیں آتی رہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فجر کے پہلے پہلے آواز ختم ہو گئی۔ پھر آپ کے چاہنے والوں نے آپ کا انتظار کیا کہ حجرے کا دروازہ کھلے گا، فجر میں کھلے گا، آپ باہر آئیں گے، فجر کی نماز کے لیے امامت کریں گے۔ پھر اشراق تک انتظار کیا، پھر لگا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں آئے؟ تو جیسے ہی دروازے کو لگا کہ دروازہ اندر سے بند ہوگا، تو دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا، صرف ہاتھ کے اشارے سے دروازہ کھل گیا۔ دیکھا کہ ایسا لگا کہ آپ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کی پیشانی مبارک پہ لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا حبیب ہے۔ یہ اللہ کے پیارے کی نشانی ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کو اللہ سے ملائے، اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اللہ کے رسول کا احترام کرنے والے بنائے، اللہ کے رسول کی اطاعت گزار بنائے، اور اللہ ہمیں خوب خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ولیوں کے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر ہمیں چلائے۔ اور ایک اشعار کے ساتھ، اپنا ایک شعر کے ساتھ یہ بیان اپنا ختم کرتی ہوں کہ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، اور میرے خواجہ ہے میری بگڑی بنانے والے، میرے خواجہ ہے میری بگڑی بنانے والے، ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے، ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے، اور میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے، میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے۔ تو یہ سلسلے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا نہیں ہے، یہ خدا سے ملوانے والے ہمارے سلسلے ہیں، اور سلسلے کے بنا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ گھر میں لائٹ آتی ہے تو اس کے لیے بھی تار کی ضرورت پڑتی ہے، فرسٹ فلور پہ بھی جانا ہو تو سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اللہ سے ملنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا؟ ان سے ہی تو سیکھنا پڑتا ہے کہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، نماز عشق کیسی پڑھی جاتی ہے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، کیسا سچ بولا جاتا ہے، کیسے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، کیسی چھوٹوں پہ شفقت کی جاتی ہے۔ تمام چیزیں یہ ہمارے دین کے ٹیچرز ہیں،
یہ ہمیں سکھانے والے ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں۔ اللہ ان رہبروں کو، یہ سلسلوں کو ہمارے قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالان پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے۔ حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔